السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی بات کرنے والے ہیں جس سے ہم سب اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی، ہمارے دل اور ہماری حفاظت پر پڑتا ہے۔ اب آپ یہ بولو گے کہ حفاظت پر؟ جی ہاں دوستو، حفاظت پر، کیونکہ سفر میں گانے کیوں نہیں سننا چاہیے، ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ صرف حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے، آج دنیا بھر کے ایکسیڈنٹ کا ایک بڑا ریزن میوزک ڈسٹریکشن ہے، اور اسلام یہی ہدایت سے 1400 سال پہلے سے ہمیں بچا رہی ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گانوں سے کیوں روکا، خاص کر سفر کے وقت۔ دیکھیے، سفر ایک عبادت ہے، اس سے دل غافل نہ ہو گانوں کی وجہ سے۔ سفر میں انسان کمزور ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، اور سفر کے وقت انسان کو دعا، ذکر اور تقبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گانا دل کو غافل کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس وجہ سے دور ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ میوزک سے اٹینشن بریک ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کے چانسز 3 سے 5 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے، اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو تو اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر دھیان گانے میں ہو تو پھر پروٹیکشن کس سے ملے؟ حدیث میں ہے کہ غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ گانا دل میں ہوس، فیلنگز اور خیالات بھر دیتا ہے۔ ایسا دل نہ دعا میں لگتا ہے، نہ عبادت میں، اور نہ ہی اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ سفر میں شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے۔ انسان سفر میں تھکتا ہے، اور جب دل کمزور ہو، شیطان اور زیادہ آسانی سے غلط طرف کھینچتا ہے، اور گانے اس کھینچنے کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، سفر میں اپنے دل کو زندہ رکھو۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں، لیکن گانوں کی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جہاں بہت زیادہ اور بہت زور سے گانا بجانا ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، اور سفر وہی وقت ہے جہاں ہمیں فرشتوں کی حفاظت سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر فرشتے دور ہو جائے تو ہماری رکھوالی کون کرے گا؟ سفر میں آس پاس کی نعمتوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ سفر میں اللہ کی قدرت زندہ ہو جاتی ہے، آسمان، ہوا، راستے، دھوپ اور بارش، لیکن گانے سے انسان انہیں محسوس نہیں کرتا۔ نعمت سامنے ہوتی ہے، لیکن دل تک پہنچتی ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، سفر میں گانے سننے سے موڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف ٹیمپرری سکون ہوتا ہے، بعد میں دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، گانے صرف مزہ دیتے ہیں، اور مزہ ہمیشہ ختم ہونے کے بعد بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، سفر میں ذکر، تسبیح اور دعا کرو۔ صحابہ سفر میں یہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سفر کی دعا، یہ ساری چیزیں پڑھتے رہتے تھے۔ اس سے دل روشن رہتا تھا، راستہ آسان ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساتھ چلتی ہے۔ سفر میں اچھی سوچ ضروری ہے، اور گانے محبت، لفظ، درد، غم، دنیا، نفس، ان چیزوں سے دماغ بھر دیتے ہیں، لیکن سفر میں فوکس اور نرمی چاہیے ہوتی ہے۔ گانے انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں، اور ذکر انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ گانے سننے والا انسان اپنی ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، لیکن ذکر کرنے سے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اور سفر میں اس سے بڑی قوت کوئی نہیں۔ دوستو، گانے منع کرنے کا مقصد آپ کی زندگی کو تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو بچانا ہے۔ سفر میں ذکر کرنے والوں کو اللہ اطمینان دیتا ہے، اور گانے سننے والے کو بس وقت کا چھوٹا سا سکون ملتا ہے، جو جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں،
یا اللہ ہمارے سفر کو آسان کر، ہمارے دل کو زندہ رکھ اور ہمیں ہر قسم کی غلطی، فتنہ اور مصیبت سے محفوظ فرما دے، آمین۔